اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزت دار بہنیں، عزت دار بھائی، پیارے بچوں، بزرگ ساتھیوں، آپ سب کا ویلکم ہے، استقبال ہے اس ہمارا عقیدہ کلاس نمبر 22 میں۔ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آج ہمیں پھر جمع کیا ہے، صحت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، وقت کے ساتھ، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں تمام فتنے سے بچا کر یہاں جمع کیا ہے۔ بس ہمیں اپنی نیت کو اچھی رکھنی ہے کہ ہم جو بھی عمل کرتے ہیں ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اور جب اگر ہماری نیت درست ہو تو پھر اجر و ثواب بھی ہمیں ملے گا۔ تو یعنی ہم یہاں جمع ہوتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، ہم یہی نیت کریں کہ اللہ ہمیں اس جو ہم سیکھ رہے ہیں تیرا دین، اس سے ہمیں فائدہ پہنچا۔ یعنی اگر اچھی نیت رکھتے ہیں تو پھر اس کا ہمیں اجر بھی ملے گا، ثواب بھی ملے گا، اور اگر نیت بری ہے تو پھر اس اعمال کے بدلے سزا ملے گی۔ تو ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ یہ صحیح بخاری کی سب سے پہلی احادیث ہے۔ تو جب بھی ہم یہاں پر بیٹھتے ہیں، نیت کریں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بھی ہم سیکھ رہے ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں، لوگوں کو دعوت دے، اور پھر اس کے بعد جب ہم تیرے پاس آئیں تو یہ جو فریضہ تھا، جو انبیاء کا کام تھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا، وہ ہم نے پورا کیا۔ بنا تاخیر کے آج کی کلاس نمبر 21 ہم شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر پہلا، امید ہے کہ آپ کو یہ تمام چیزیں ہماری سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اگر پھر بھی سمجھ میں نہ آئے تو پھر آپ ہم سے پوچھا کریں کہ سوال نمبر پہلا یہ تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کر کیسے آزماتا ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مال سے آزماتا ہے، اولاد سے آزماتا ہے، لیکن جان لے کر کیسے آزماتا ہے؟ یہ آپ لوگوں میں سے کچھ لکھا تو ٹھیک ہے، لیکن شاید کسی کو سمجھ میں آیا نہیں ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اس کے رشتہ دار کو جو میں نے اپنے پاس بلا لیا۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ میں زیادہ ضروری ہوں، میں زیادہ امپورٹنٹ ہوں، یا جو اس کا رشتہ دار جو میں نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ چیک کرتا ہے، امتحان لیتا ہے، آزمائش میں ڈالتا ہے کہ جب اس کا جو رشتہ دار ہے، چاہے بھائی، بیٹی، شوہر، بیوی، نانا نانی، ماں باپ، جب بندے کو میں سے چھین لیتا ہوں تو میرا بندہ اب کیا کرتا ہے؟ یعنی میرا بندہ اپنے منہ سے کیسے الفاظ نکالتا ہے۔ یعنی اب دیکھیں کہ کچھ لوگ، یعنی ہمارے رشتہ دار یا پھر کوئی ایسے لوگ جن کو ہم جانتے ہیں، جن کے کوئی رشتہ دار فوت ہو جاتے ہیں یا مر جاتے ہیں، تو جب ان کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو ایسا تماشا دیکھتے ہیں، ایسا تماشا ہم سنتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ یہ تو مسلمانوں کا گھر نہیں۔ یعنی میت کے بارے میں ایسے ایسے الفاظ ان کے کلیجوں سے، ان کے منہ سے نکلتے ہیں کہ ہم سن کر بھی پریشان ہو جاتے ہیں کہ آخر یہ لوگ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں۔ یعنی اگر آپ کسی کے گھر پر جائے یا کسی فوت شدہ رشتہ دار ہے، یا تو ہمارے بھائی بہن رشتہ دار یا پڑوسی کوئی بھی ہے، جب ان کے کوئی رشتہ دار دنیا سے فوت ہو جاتے ہیں تو ان کی حالت اتنی خراب ہو جاتی ہے، یعنی میت کو دیکھتے ہی، جیسے ہی میت کو ہاسپٹل سے لے کر آتے ہیں وہ بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ہم نے سنا بھی ہوگا کہ اس نے دو بار بے ہوش ہو گیا، 3 بار بے ہوش ہو گیا، 4 بار بے ہوش ہو گیا۔ یعنی جب تک میت گھر میں تھی وہ بے ہوش ہی رہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اب یہ بھی ہمیں سنے آتا ہے کہ کسی کے رشتہ دار فوت ہو گئے تو اس نے کھانا ہی چھوڑ دیا، 1 دن 2 دن 3 دن کچھ بھی کھاتے ہیں تو الٹی کر دیتے ہیں۔ یعنی جیسے پاگلوں کی حرکت، یعنی اپنے جسم پر خود قابو نہیں، اپنے جسم کو مارتے ہیں، پیٹتے ہیں۔ یعنی ایسے لوگ یا ان ایسے لوگوں میں اور پاگل میں کوئی فرق ہی نہیں۔ تو جب اگر آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں تو سمجھ جائے کہ ان لوگوں کو اللہ سے محبت کم ہے، اپنے رشتہ داروں سے محبت زیادہ ہے۔ یعنی
یہ لوگوں کو اعتراض ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مرضی سے، ان کی مرضی کے بنا تقدیر لکھ دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے وہ ان کے ساتھ ساتھ ہونی چاہیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ ان کے رشتہ داروں کے مطابق ہونا چاہیے، چاہے وہ باپ ہو یا بھائی ہو، چاہے وہ رشتہ دار ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو پسند ہے، ان کی پسند ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہی دیکھتا ہے کہ میرا بندہ جب دنیا سے چلا گیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ رشتہ داروں کے قابل آزماتا ہے، لیکن یہ لوگ اعتراض کرتے ہیں اللہ کی تقدیر پر، اللہ کی قدرت پر، کہ اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تو نے کیوں لیا میرے رشتہ دار کو؟ یعنی اتنا روتے ہیں، اتنا پیٹتے ہیں، اپنے جسم کو مارتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم اس مردے سے جو چلے گئے اس سے بہت محبت کرتے ہیں۔ یعنی یہ ہمارا جو سامنے جو رشتہ دار ہے، باپ ہے، بھائی ہے، ماں ہے، بیٹا ہے، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے زیادہ محبت اس سے ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اگر محبت ہوتی تو پھر ہم چیختے چلاتے، راتوں میں اٹھتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتے۔ لیکن ایک ہمارے پاگلوں کی سوچ، یا پھر ہمارے ایسے لوگوں کی سوچ، یا پھر دیکھیں کہ معاشرے کی سوچ، کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، اللہ فرماتا ہے قرآن مجید میں کہ میں نے جن اور انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ کہتا ہے کہ جو تو نے میرے ماں باپ کو، رشتہ داروں کو لے لیا، تو اب یہ ماتم کرتا ہے، بے ہوش ہو جاتا ہے، لوگوں کو دکھاتا ہے، کھانا نہیں کھاتا ہے، یعنی الگ الگ تماشے کرتا ہے۔ کس کی خاطر؟ سامنے والے لاش کی خاطر۔ لاش تو چلے گئی، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آزمائش تھی۔ دیکھتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میں نے اپنے بندے سے اپنی محبت، یعنی سب سے زیادہ محبت کرتا تھا اپنی ماں سے، یا اپنی بیوی سے، یا اپنے بچوں سے، تو میرا بندے کا کیا طریقہ تھا، میرے بندے کے کیا الفاظ تھے، میرے بندے کا باڈی لینگویج کیسا تھا، کہ وہ میرا شکر ادا کرتا یا پھر ناشکری۔ یعنی یہ جو جان ہے مرنے والی ہے، یہ جو باڈی ہے وہ گلنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے، اس جسم کو کیڑے کھانے والے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس باڈی کو کیا کرتا ہے؟ دنیا میں 30 40 50 سال رکھتا ہے، 60 سال 100 سال رکھتا ہے، اس کے بعد اس کو موت آنی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کر آزماتا ہے، کہ ہم دیکھتا ہے کہ میں اپنے بندے کے جو رشتہ دار ہے اس کو میں واپس اپنے طرف بلاتا ہوں، اور اس آزمائش میں میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ ماں باپ، اولاد، ہر چیز سے آزماتا ہے، اور اگر ہم ماتم کرنے نکل گئے تو پھر سمجھے کہ ہم نے اللہ سے، بندے سے زیادہ محبت کی اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر سچ میں ہماری محبت زیادہ تھی میت سے، جو مرنے والے سے، ہمارے ماں باپ یا رشتہ داروں سے، سب سے پہلے ہم صبر کرتے ہیں، پھر اللہ سے ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جب ہم ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ ان کی مغفرت کے لیے، اس سے بڑا تحفہ اور کون سا چیز ہے؟ لیکن اگر ہم وہی ماتم کریں اور لوگوں کو کھانا کھلاتے رہیں، یا پھر اسی میں بزی رہیں، بے ہوش ہونے میں، یا پھر پاگل حرکت میں، تو سوچے ہم میں اور پاگل میں کوئی فرق نہیں ہے، اور پھر ہم نے اللہ کی جو آزمائش تھی، جو اللہ کا ایگزام تھا، اللہ کا ٹیسٹ تھا، اس میں فیل ہو گیا۔ اگر کوئی ہمارے رشتہ دار مر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں جان سے بھی آزماتا ہے، تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی ہے، پھر ان کے لیے صدقہ بھی دینا ہے۔ اب اگر آپ کی محبت اور زیادہ ہے تو ہمارے پاس ایک زبردست فارمولہ ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ تہجد کی نماز، پوری رات جاگے ان کے لیے دعائیں کریں، پوری رات جاگتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، سجدوں میں جاتے رہے، ان کے لیے مغفرت کے لیے دعا کریں۔ یہ سب سے آسان طریقہ ہے۔ ہم سب سے آسان طریقے کو چھوڑ کر اپنا سینہ پیٹتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں، تاکہ لوگ مجھے دیکھیں کہ میں محبت زیادہ کرتا تھا میت سے، اللہ کو چھوڑ کر میں میت سے کے زیادہ قریب تھا۔ تو پھر دیکھ لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آزمائش میں ڈالتا ہے، اور اس آزمائش کے بدلے بندہ اپنے لیے جہنم کا راستہ آسان کر لیتا ہے۔ یعنی آپ خود آزما لیں، خود دیکھ لیں کہ یہ سوال آیا ہی کیوں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان سے آزماتا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سچ میں آزماتا ہے، اور آزمانے کے ساتھ ساتھ دیکھتا ہے کہ کون ہے ماتم کرنے والا اور کون ہے سینہ پیٹنے والا، کون ہے مغفرت کے لیے دعا کرنے والا اور صبر کرنے والا۔ آپ کو، مجھے، ہر دنیا میں ہر شخص کو پتہ ہے مرنے والے ہیں۔ اگر مرنے والے تو پھر اگر فارمولہ نکالے، کوئی ایسی ٹونک، کوئی ایسا سرپ یا ایسی گولی کھا لے جس سے نہ مرے۔
مرنے کا فارمولہ نہیں ہے. یعنی دنیا کے جتنے مذہب جو لوگوں نے بنا لیے، جتنے دین لوگوں نے بنا لیے، ہر چیز میں ایک چیز کامن ہے. ہر مذہب میں، ہر دین جو لوگوں نے بنا لیا اس میں اور دین اسلام میں کامن ہے کہ مرنا ہے. جینا نہیں ہے، زندہ رہنا نہیں ہے. ہاں وہ مرنے کے بعد یقین نہیں کرتے یا دوسرا کچھ ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کر آزماتا ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جان لے کر جب آزمایا، اللہ سبحانہ تعالیٰ میت سے بھی پوچھے گا اور ہم سے بھی پوچھے گا، کیوں تم نے ماتم کیا؟ کیوں تم نے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کی؟ کیوں اپنا کلیجہ چیر چیر کر لوگوں کو سناتے رہے؟ کیوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل نہیں کیا؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کرے گا پھر ہم سے. یا جب آزمائش لی تو آزمائش کا سوال کرے گا. پاس ہوں گے تو اجر ملے گا، اور جب اس ماتم والے میں یعنی اس جان والے آزمائش میں فیل ہوں گے تو اللہ سوال کرے گا کہ میرے بندے تو اپنے والدین سے محبت کرتا مجھ سے زیادہ، میرے بندے تو مجھ سے زیادہ اپنی اولاد سے پیار کرتا، میرے بندے تو اپنی بیوی سے پیار کرتا مجھے چھوڑ کر. اگر ہمیں اتنی محبت ہے تو پھر ہمیں ان کے لیے دعا کرنی چاہیے، نہ کہ ماتم کرنا چاہیے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو جان والی آزمائش ہے نا، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر کسی کو آزماتا ہے. مال دیتا ہے، لیتا ہے، مال کسی کے پاس ہے یا نہیں ہے، اولاد ہے یا نہیں ہے، لیکن جو جان والی آزمائش ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑی سخت ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ کون ہے میرا بندہ، اس میں پاس ہوتا ہے یا فیل ہوتا ہے. سوال نمبر دوسرا، دم دعا کیسے کرے بیماری، دم دعا کیسے کرے بیمار کو. یعنی آپ کو اصل میں دیکھیں دم کیا ہے. دم ایک دعا ہے، ٹھیک ہے. یہ عربی الفاظ جو دم ہے اس کو دعا کہتے ہیں. یعنی دعا کیسے کرے، دعا کیسے پڑھے، یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن میں کئی ایسی ساری صورتیں ہیں. سورہ فاتحہ پڑھیں، آیت الکرسی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، پھر اس کے بعد دعائیں استغفر اللہ العظیم رب العرش العظیم ویشفیق، اور بھی اور ڈھیر ساری دعائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم ان دعاؤں کو یاد کریں، خود بھی اپنے اوپر دم کریں اور سامنے والے ہمارے دوست، رشتہ دار، اولاد، ماں باپ کو دم کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا لوگوں کی شفا کے لیے، کہ لوگ اسے پڑھے سمجھے، اسے شفا حاصل کریں، یہ نہیں کہ گلے میں لٹکا لیں. سوال نمبر تیسرا، سورہ بقرہ کی آیات نمبر 151 192 یعنی 151 152 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک بڑی نعمت امت مسلمان کو دی ہے. اس آیات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک نعمت کا ذکر کرتا ہے، ایک نعمت کا یاد دلاتا ہے کہ امت مسلمان کو ایک سب سے بڑی نعمت دی ہے. کہ کون سی نعمت؟ آخر زمان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود ایک بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے ہمیں. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ایک کتاب بھی دی. وہ کتاب کیا کرتے؟ کھول کھول کر ہمیں پڑھ کر سناتے، کہ ہمیں معلوم کرواتے، ہمیں سناتے کہ اس کے اندر کیا احکامات ہیں. تو پھر یہ کتنی بڑی نعمت سب سے پہلے ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعمت میں ملی، اس کے بعد قرآن مجید ملی. تو ہمیں کیا کرنا؟ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے. یعنی ہمیں اللہ کا شکر ادا بھی کرنا ہے. جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں گے، شکر ادا کریں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی ہمیں یاد کرے گا، اور پھر جو شکر ادا کرتے ہیں اس کے بدلے مزید دے گا. یعنی ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ان چیزوں کو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنے ہم پر احسانات کیے. یعنی اتنے احسانات کہ ہم گنتے گنتے تھکتے تھکتے ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احسانات ختم نہیں ہوں گے. ایک نہیں، بہت سارے ہمارے جسم میں، ہمارے جسم کے آس پاس، ہمارے جسم کے پڑوس میں، یا گھر کے نیچے، گھر کے اوپر. آپ دیکھیے ایک سے ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہم پر آزمائش کی. یعنی اب اگر کہے کہ نمبر 1 اگر نمبر 1 احسانات کیے تو پھر ہم پر کیے. سب سے پہلا احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جانور نہیں بنایا، انسان بنایا. کتنا بڑا احسان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک اور احسان، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا. اب آپ دیکھ لیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں رزق دیا. اگر بھوکا مار دیتا تو، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ماں کی پیٹ میں بھی ہمیں رزق دیا. ہاتھ ہمارے سلامت ہے، پاؤں ہمارے سلامت ہے، زبان ہماری سلامت ہے، ہمارے ہاتھ، ہمارے کان برابر کام کرتے ہیں.
ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، ناشکری نہیں کرنی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے جو احسانات ہیں وہ کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں، کبھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یہ جو سوال نمبر 3 تھا سورہ بقرہ کی آیت میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا حکم دیا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، کیونکہ میں نے تمہیں کتنی بڑی نعمت دی۔ سب سے بڑی نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد قرآن دی، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سوال نمبر 4، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا ناشکراپن کیسا ہوتا ہے، یعنی نعمت کیسے غلط استعمال ہوتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہاتھ، آنکھ، زبان، پاؤں، اگر اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیے لیکن ہم یہ ہاتھ کو حرام کام میں لگاتے ہیں تو یہ نعمت کا غلط استعمال ہوا۔ آنکھ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی لیکن ہم یہ آنکھ سے غلط استعمال کرتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمت کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے پاؤں ہیں، ہماری زبان ہے، یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اگر اس کا ہم غلط استعمال کرتے ہیں، یعنی جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، تو اس کا استعمال غلط ہو جاتا ہے۔ ڈھیر ساری چیزیں ہیں جو ہمارے جسم کے اندر ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم اس کو صحیح سے استعمال کریں تو نعمت ہے، اور اگر اس کا غلط استعمال کرتے ہیں تو پھر اللہ کا ناشکراپن ہے، اس کی اللہ کی ناشکری کرتے ہیں۔ سوال نمبر 5، نعمت غلط استعمال کرنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دیتا ہے۔ کیسا عذاب دیتا ہے؟ اللہ آنکھ کی بینائی چھین لیتا ہے، ہاتھ کو توڑ دیتا ہے، پاؤں کو توڑ دیتا ہے، یادداشت ختم کر دیتا ہے، ہارٹ اٹیک دیتا ہے، ہمارے آپ دیکھیں پیرالائز کر دیتا ہے، یا پھر ہمارے جسم میں نئی نئی بیماری آ جاتی ہے۔ ایک جسم میں آتی ہے آزمائش اور دوسری اللہ سبحانہ وتعالیٰ عذاب دیتا ہے، یہ دیکھیں۔ سوال نمبر 6 اور 7 ملا کر لیتے ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی پسند کیسے پتہ چلے گی؟ اور سوال نمبر 7، اللہ کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں، کیا انسان طے کرے گا؟ یہ پچھلے ہم کلاس میں پڑھ کر آئے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا، قرآن نازل کر دیا، رسول کو بھیج دیا، نشانی دکھا دی، اب بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے تو بہت بڑا نقصان اٹھانے والے، اور اس نقصان کی ذمہ داری ہماری۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں ہر چیز بتا دی۔ ہم کلاس یہ ٹاپک ہے اس کو پڑھ کر آئے ہیں کہ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا نہیں پسند ہے۔ یعنی لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے گی، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو پسند ہے، ناپسند ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لوگوں پر نہیں چھوڑی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ مجھے کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رسول کو بھیج دیا، بتا دیا کہ میرے بندوں کو بتا دو مجھے کون سی چیز پسند ہے، کون سی چیز پسند نہیں ہے۔ اگر پھر بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں اللہ کو کون سی چیز پتہ ہے، پھر بھی ہم کہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا چیز پسند نہیں ہے، تو پھر یہ ہم سب سے بڑے احمق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کیا پسند ہے، کیا پسند نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا، قرآن مجید نے ہمیں بتا دیا، تو اب ہمیں اس ٹاپک کی ضرورت نہیں ہے کہ زیادہ ہم سوچیں، اور ان لوگوں کے بارے میں نہ سوچیں کہ جو کہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو کون سی ادا پسند آ جائے گی اس میں۔ امید ہے کہ جو یہ ٹاپک ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگر آپ کو سوال ہے یا پھر سمجھ میں نہ آیا ہو یا پھر کوئی اور مسئلہ ہے تو پھر آپ ہمارے گروپ ایڈمن سے کانٹیکٹ کریں یا پھر مجھے کمنٹس میں لکھیں۔ انشاءاللہ امید ہے کہ اس کا جو جواب ہے قرآن و سنت سے دیں گے۔ اچھا، ایک نیو ٹاپک شروع کرتے ہیں، جو پچھلا ٹاپک پرانا ہمارا ختم ہو گیا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا چیز پسند ہے یا کیا چیز پسند نہیں ہے۔ اب نیا ہمارا جو عقیدے کی کلاس کا ایک نیا ٹاپک لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین قابل قبول ہے۔ یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اس دور میں ایک بہت بڑا فتنہ، یعنی ایک نہیں ڈھیر سارے فتنے ہیں کہ نیوز میں یا پھر باہر یوٹیوب پر یا پھر فیس بک پر یا لوگوں کے بیچ میں ایک بڑا مشہور سا یہ الفاظ ہے کہ تمام دین ایک ہے، سب کا مالک ایک ہے، سب کا مالک اوپر والا ہے۔ یعنی آپ دیکھ لیں کہ آپ کے پر ٹی وی پر اینکرز آتے ہیں یا یوٹیوب پر ڈیبیٹ چلتی ہے یا فیس بک پر کمنٹس چلتے ہیں کہ یعنی مل جل کر سبھی کہتے ہیں کہ سب کا دین ایک ہے، سب کا رب اوپر والا ہے۔ یعنی آپ نے سنا ہوگا
کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہے یا سیم ہے، یعنی یہ تمام دینیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. تو اگر ایسا فتنے کو ہم نہیں سمجھیں گے، نہ جانیں گے، اس پہ فکر کریں گے، ہم بھی خود پھنسیں گے اور ہماری اولاد اور جو ان کی نسل ہے وہ بھی پھنس جائے گی. یعنی اگر کہہ دے کہ تمام دین ایک ہے، یہ سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں. اس ٹاپک پر ہلکی سی نظر ڈالتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک کون سا دین قابل قبول ہے جس کے سوائے دوسرا دین قبول نہیں. یعنی اس ٹاپک پر پہلے بھی ہم نے بات کی تھی، لیکن ہلکی پھلکی نظر ڈالی تھی، لیکن آج اس کو ہم ریوائز بھی کر لیں گے، یاد بھی کر لیں گے، اور اس سوال کو آنے کا جو سبق ہے، جو سمجھنا ہے، وہ ہمارے لیے ضروری ہے. یعنی اس سوال کا جو بیس ہے کہ تمام دین ایک ہے، یہ ٹاپک لانا ضروری ہے، سمجھنا ضروری ہے، تاکہ ہم بھی سمجھے، ہماری اولاد بھی سمجھے کہ تمام دین ایک ہے یا نہیں ہے. انشاءاللہ اس کو جانیں گے، اس سوال کو سمجھیں گے بھی، اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ اس کو دل اور دماغ میں محفوظ بھی کریں گے، اور جو ہمارے بچے ہیں ان کو بھی اس کے بارے میں بتائیں گے. یعنی اس سوال کو پوچھنے والے، کہنے والے کئی ایسے ہمارے بہت زیادہ پڑھے لکھے ہوئے لوگ یا پڑھے ہوئے لوگ، عورتیں کہتی ہیں کہ تمام مذہب ایک ہے. یعنی اگر آپ دیکھیں کہ کتنی پیاری بات کرتے ہیں، کتنے پیارے الفاظ سے نکلتے ہیں، تمام دین ایک ہے، اور تمام دینوں کا جو رب ہے وہ ایک ہے، یا پھر تمام جو رب ہے وہ ایک ہے. اگر بندہ ہوش و حواس میں، ہوش میں یہ ایسی الفاظ کہے اور سمجھ جائے ان الفاظ کا مطلب، تو پھر اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا. ہمیں ان باتوں پر یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا، اس کا انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو ڈیٹیل میں جانیں گے کہ کچھ ایسے مذہب ہیں جو قرآن و سنت سے ملتے ہیں. ان کی کئی ساری چیزیں قرآن سے ملتی ہے، سنت سے ملتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ دونوں دین، جو دین کی بات چل رہی ہے وہ اگر قرآن سے ملتا ہے تو لیکن وہ دین نہیں ہے. یعنی اگر آپ کو میں مثال دوں کہ کچھ بائبل کا حصہ قرآن سے ملتا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن اور بائبل دونوں ایک ہیں. اگر مثال کے طور پر بائبل میں ایک واقعہ ہے لوط علیہ السلام کا، ہم کہیں گے ہاں قرآن مجید میں بھی لوط علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے. جو لوط علیہ السلام آپ کو یاد ہوگا کون ہے لوط علیہ السلام؟ ابراہیم علیہ السلام کی بھتیجے. یعنی لوط علیہ السلام کا واقعہ بائبل میں بھی ہے، تو ٹھیک ہے، ہم کہیں گے ہاں بائبل میں بھی ہے. قرآن میں تو ہم تو کہیں گے کہ ہمارا تو ایمان ہے اس پر کہ لوط علیہ السلام کا واقعہ قرآن مجید میں موجود ہے، کہ انہوں نے ایک شہر کو دعوت دینے گئے تھے. پھر اس کے بعد جو قوم میں لوط ہے انہوں نے بات نہیں سنی، تو پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان تمام کو مار ڈالا، حتیٰ کہ لوط علیہ السلام کی بیوی کو بھی جہنم پہنچا دیا. اب کہنے والے کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں جو باتیں ہیں وہ بائبل میں بھی موجود ہیں. ہم کہیں گے بالکل غلط. ہم بے شک یہ چیزیں ہیں کہ قرآن میں لوط علیہ السلام کا نام ہے، بائبل میں بھی نام ہے، لیکن ہم ایمان والے ہیں، ہمیں یہ بات گوارا نہیں کہ ہم کہیں کہ جو موجود قرآن میں وہ بائبل میں لوط علیہ السلام کا واقعہ یہ ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. کیا قرآن مجید میں ایسا ہے؟ بائبل کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی کتابوں میں بالکل کلیئر، بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کی. اب ہم کہیں گے کہ قرآن بھی سیم ہے، بائبل بھی سیم ہے، پھر یہ ہمارا ایمان بالکل ڈگمگا رہا ہے، یا پھر ہمارا ایمان ہے ہی نہیں. یعنی قرآن کریم، قرآن پاک میں ایسے الفاظ تو، ایسے واقعات تو موجود ہی نہیں ہیں، لوگوں نے گھڑ لیے بائبل میں. اب اگر ہم کہیں کہ دونوں دین ایک ہے، دونوں ایک جیسے ہیں، تو پھر یہ کہاں سے ہو گیا؟ یعنی بائبل میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا، اس کے بعد 7ویں دن سو گیا. یعنی بائبل میں گاسپل آف جان، اس کا چیپٹر مجھے یاد نہیں ہے، لیکن آپ ڈھونڈ لیں، اس میں مل جائے گا، گوگل میں یا یوٹیوب یا فیس بک یا کہیں پر بھی ڈھونڈ لیں.
گوسپل آف جان، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 6 دن میں زمین و آسمان کو بنایا اور پھر 7ویں دن سو گیا. ہم ایسا کہیں گے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، پھر کیسے کہیں گے کہ ہم دونوں دین ایک ہیں؟ یعنی یہ بڑی فکر کی بات ہے کہ لوگ ایسے کیسے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں کہ دونوں دین ایک ہے، سبھی دین ایک ہے. یعنی ارے تمہارے دین میں تو ایسی بری بری چیزیں ہیں اور وہ دین اسلام سے جوڑتے ہو، اور ہم بھی بھولے بھالے مسلمان ان کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان کے ساتھ کھاتے پیتے رہتے ہیں. یعنی اگر ہم اس بارے میں سوچیں گے نہیں، اگر اس کے بارے میں ان چیزوں کے بارے میں دل میں تکلیف نہیں ہوگی، تو پھر ہم اس کو فتنہ ہی نہیں سمجھیں گے. یعنی عیسائیت کو پھر ہم آسمانی دین سمجھیں گے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، کس لیے بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو صحیح راستہ بتائے. لیکن لوگوں نے تو عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ الگ ہی اینگل سے لے لیا. اور پھر اس کے بعد جب لوگ کہتے ہیں کہ بائبل میں بھی سیم ہے، قرآن میں بھی تمام چیزیں سیم ہیں، دونوں دین سیم ہیں، تو بہت آسانی سے ہمارے پیارے بھائی پیارے بہن ان کے ساتھ جا مل جاتے ہیں اور اسلام اور عیسائیت کو دونوں کو ایک سمجھ لیتے ہیں. پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام بھی ٹھیک ہے، عیسائیت بھی ٹھیک ہے. اسلام بھی آسمانی دین ہے اور عیسائیت بھی آسمانی دین ہے. جو باتیں بائبل میں لکھی ہے وہ باتیں قرآن میں بھی لکھی ہیں. لیکن ہم اسلام تو ہم نے فری میں مل گیا، لیکن جو اس کی تعلیمات ہے وہ جانے نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا وہ سیکھا ہی نہیں، نہ جانا ہی نہیں. اسی لیے ہم اس فتنے کے شکار بن جاتے ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جو کہتے ہیں نا کہ تمام دین ایک ہے، ہم انہیں کہیں کہ جاؤ تم تو سب سے بڑے جھوٹے ہو، ہم تمہاری بات نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کہ دین اسلام آسمانی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے نازل کیا. اور جب لوگ کہیں گے کہ عیسائیت بھی آسمانی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اسے عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے نازل کیا، تو ان دونوں میں تو فرق ہونا نہیں چاہیے، دونوں بھی ایک جیسے ہیں. تو ہم ان کو جواب دیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو واپس بلا لیا اور ان کا دین ختم ہو گیا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور وہ دین اب منسوخ ہو گیا، اب وہ دین ختم ہو گیا. عیسائیت دین لوگوں نے بنا لیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسائیت کو نہیں بھیجا. یہ بات ہمیں نوٹ کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسائیت کو نہیں بھیجا. لوگوں نے عیسائیت کو آسمانی دین بنا لیا، اور دین بنانے کے ساتھ ساتھ جو ان کے بزرگ تھے ان کی باتوں پر یقین کر لیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، ان کی پیروی کرو، ان کی بات ماننا ہے، ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے بس. لیکن ہمارے پاس قرآن مجید میں ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دین اسلام کو نازل کیا، نازل کرنے کے ساتھ ساتھ بتا دیا کہ یہی آخری دین ہے اور یہی سچا دین ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کی یہی دعوت تھی، اور تمام کے تمام کی جو دین تھا وہ اسلام تھا. اب ان لوگوں نے اپنے بزرگوں کی بات سن لی، اور بزرگوں کو بات سننے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار بن گئے، اور جو بھی چیزیں لانی تھی اسے عیسائیت دین کے حساب سے، عیسائیت کی کتابوں کے حساب سے اسے لے کر آئے اور لوگوں تک پہنچا دیا. تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے، عیسائیت جو لوگوں نے دین بنا لیا، نہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل کیا، نہ اللہ کا نازل کردہ دین ہے. اسے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنا لیا. اور اس کی شروعات کب ہوئی؟ یہ آپ کو سب کو یاد ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں بنا باپ کے. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طاقت ہے. جس طرح آدم علیہ السلام کو بنایا بنا ماں باپ کے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ہی بنایا، ان کے لیے کوئی بڑی بات نہیں. تمام انسانیت کو مار کر پھر سے پیدا کرے گا اللہ کے لیے کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. لیکن جب یہ اس کی جو شروعات ہوئی عیسیٰ علیہ السلام سے، لوگ کہنے لگے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. اور جب تک آپ عیسائیت دین
پورا نہیں ہوتا، یعنی عیسائیت دین جب تک پورا نہیں ہوتا جب تک آپ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا نہ مان لیں. یعنی عیسائیت کی شروعات ہی اللہ کے بیٹے سے شروع ہوتی ہے، نعوذ باللہ. اگر آپ جب تک انکار کریں گے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہے تو پھر آپ جب تک عیسائی نہیں ہو، تمام دین ایک نہیں ہے. اگر آپ ان کے سامنے جا کر کہو گے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر آپ عیسائی ہو، اور کہنے والا جو ہے مسلمان ہے تو کہے گا کہ دونوں دین تو ایک ہے، نعوذ باللہ. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. جب آپ اقرار کر دو گے تو عیسائیت جو دین ہے پورا تو ہو جائے گا، لیکن آپ جو اسلام کے دائرے میں تھے وہ اس کے باہر نکل جاؤ گے. یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر مسلمان کا جو ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کا تو رد ہو جائے گا، قرآن کا تو انکار ہو جائے گا. جو ہم سورت پڑھتے ہیں سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک ہے، اللہ صمد ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، وہ بے نیاز ہے. تو ہم تو قرآن کا انکار کر رہے ہیں. اب جب ہم یہ کہیں گے کہ عیسائیت بھی صحیح ہے، دین اسلام بھی صحیح ہے، تو پھر کہاں سے میچنگ ہو رہا ہے؟ آپ ایک گلاس میں زہر ہے، ایک گلاس میں شربت ہے، آپ کہو گے کہ دونوں کے دونوں شربت ہیں. دیکھیں دم ہے تو پی کے بتائے. پھر آپ کو پتا ہوگا کہ اس زہر سے پینے سے مر جاؤں گا، اس شربت سے مجھے طاقت ملے گی، تو آپ کیا پیو گے؟ شربت. اور زہر کو کیا کرو گے؟ چھوڑو گے. تو یہاں پر لوگوں کی عقل پتہ نہیں کہاں چلی جاتی ہے کہ دین اسلام کا کانسیپٹ یہ نہیں کہ تمام دین ایک ہے. عیسائیت کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کا کانسیپٹ ہے، لوگوں کی باتیں ہیں کہ تمام دین ایک ہے، لوگ کہتے ہیں. لیکن اگر ہم مسلمان کہیں کہ تمام دین ایک ہے تو پھر ہمارے اوپر پتہ نہیں کون سا فتویٰ لگ جائے گا. یعنی ہم نے بیٹھے بیٹھے اپنی موت کو دعوت دے دی، ہم نے ایمان کو چھوڑ کر کفر کو دعوت دے دی. جنہیں سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے، ہم اس کا انکار کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہے، عیسائیت بھی صحیح ہے، دین اسلام بھی صحیح ہے. اس بات کا کرنے کا مقصد، اس بات کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، عیسائیت کو نہیں بھیجا. یعنی دین اسلام میں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی کی اولاد ہے نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لیکن عیسائیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اولاد ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بیوی ہے، مریم علیہ السلام، نعوذ باللہ. یعنی اگر آپ پھر بھی ہم کریں میچنگ، دونوں دین صحیح ہیں، دونوں آسمانی ہیں، تو پھر ہم کہاں سے آسمانی ہیں؟ یعنی یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اگر ہم اسے سمجھیں گے نہیں تو پھر ہم دین اسلام سے خارج ہو جائیں گے. یعنی اگر کوئی مسلمان اپنی زبان سے یہ کہہ بیٹھے یا یہ کفر یا الفاظ اپنی زبان سے نکال بیٹھے کہ دونوں دین ایک ہے، تو پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی تہمت لگائی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا انکار کیا. یعنی عیسائیت لوگوں نے بنائی، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نازل کیا. یہ بات ہمیں جان لینی چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جس طرح دین اسلام کو بنایا، عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دین اسلام دیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دین اسلام دیا، ان سے پہلے تمام انبیاء کو بھی دین اسلام دیا. لیکن لوگوں نے الگ الگ مذہب، الگ الگ فرقے لوگوں نے اپنی مرضی سے بنائے. ایسے ہی ایک اور لوگ ہیں جنہوں نے ایک نیا مذہب بنا لیا، ایک نیا دین بنا لیا. وہ کون لوگ ہیں؟ یہودی. وہ یہودی لوگ ہیں. یعنی آپ دیکھیں آدھی ٹوپی پہن کے گھومنے والے، نماز پڑھتے ہیں الٹی پلٹی، وضو کرتے ہیں صرف ہاتھ دھونے کے لیے وضو کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ آسمانی دین ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہمیں. لیکن ان کی دماغ ہے، ان کی کھوپڑی ہے، یہ بالکل الٹی ہے. اپنی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، جو ان کے باپ دادا نے کہا، جو ان کے لوگوں نے کہا، بس وہی ہے. اگر آپ لیکن کبھی آپ یہودی سے کہے کہ کیا مسلمان اور عیسائی میں دونوں میں سب سے زیادہ آپ کے دین کے قریب کون ہے؟ وہ کہیں گے مسلمان. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام، یہ عیسائی لوگ کیا کرتے ہیں؟ عیسائی لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے ہیں، لیکن مسلمان کیا کرتے ہیں؟ وہ کسی کی عبادت نہیں کرتا. اور یہودیوں میں یہی ایک بات ہے جو قرآن سے ملتی ہے کہ اللہ کے سوائے کسی کی عبادت نہیں کرو. وہ خود بھی کہتے ہیں، یہ کرتے بھی ہیں، لیکن
ہم کہیں گے کہ قرآن کے ساتھ آپ کی جو باتیں مل رہی ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، تو یہ تو ٹھیک ہے، خود اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ عمران میں بتاتا ہے کہ بے شک، اس کا ترجمہ اس طرح سے ہے، اس کی آیت تقریباً شاید 3 ہے یا کچھ ہے اس طرح سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بے شک تم میری عبادت کرو، کسی اور کی عبادت نہیں کرنا، سورہ عمران آیت نمبر 51 میں. یعنی آدم علیہ السلام ہو یا پھر ان کے بعد کے تمام رسول، تمام انبیاء، موسیٰ علیہ السلام یا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرنا. یہودیوں کا بھی یہی کانسیپٹ ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، کسی کی عبادت نہیں کرو. لیکن ان میں اور کیا غلطیاں ہیں؟ یعنی یہ کچھ چیزیں تو میچنگ ہیں. ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے، چلے عیسیٰ علیہ السلام کو تو ہم نے کینسل کر دیا، لیکن چلے یہودی اور اسلام تو دونوں دین ایک ہے. یعنی جوئش، یہودی، ان کا طریقہ، ان کے پاس آسمانی کتاب ہے تورات. عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بائبل تھی، ٹھیک ہے، اس میں تو غلط ملت ہو گیا، لیکن تورات تو آسمانی کتاب ہے، موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی. یہودی اس کو مانتے ہیں. یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، تورات میں لکھا ہے. ہم بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں ایسا ہی لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے سوائے کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ یہودی دین ہے وہ اسلام سے ملتا جلتا ہے، بلکہ یہ بھی دین لوگوں نے بنا لیا ہے. جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کا دین لوگوں نے بنایا ہے، اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، ایسے ہی موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہودی، عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے عیسائیت. یعنی لوگوں نے اپنی مرضی سے دین بنایا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تورات کو نازل کیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ یہ تورات ہے اور آج سے تمہارا دین یہودی ہے. نہیں، شروع سے لے کر دین اسلام ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک ہی دین ہے، دین اسلام. کسی دین کسی کے لیے ہٹا نہیں، لوگوں نے بنا لیا اس کو یہودی. اب چلے تورات میں اور بائبل میں ان لوگوں نے تو غلط ملت کتابوں کو اوپر نیچے کر لیا، اس میں اور چیزیں ایڈ کر لی، پھر کہتے ہیں آسمانی کتاب ہے. اگر اس آسمانی کتاب ہے، اس کتاب میں لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، ہم کہیں گے ٹھیک ہے، تم لوگ تمام کہتے ہو کہ تمام دین ایک ہے، چلے تم کہتے ہو کہ تمام آسمانی، دونوں آسمانی دین ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے. آخری نبی آئیں گے، ان کی اطاعت کرنا، ان کی پیروی کرنا، لیکن یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں، حتیٰ کہ ان کے خلاف ہی جاتے ہیں. یہ کیسا دین ہے؟ پھر ہم کہتے ہیں کہ عیسائی بھی دین ہے آسمانی، اور یہودی بھی آسمانی دین ہے، تمام دین ایک ہے. لوگوں کی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جو انبیاء اکرام کے منہ سے زبان سے نہیں نکلتے. یعنی لوگوں نے تمام دینوں کو ایک کر لیا، حتیٰ کہ ہمارے پیارے پیارے میٹھے موٹے مسلمان بھائی بھی اس کی چکر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہے. یہ بڑا سمجھنے والا حساس ٹاپک ہے، بڑا خطرناک ٹاپک ہے. یعنی اگر یہودی کہتے ہیں کہ عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور ہم بھی کہیں کہ ہاں یہ یہودی جو ہے وہ صحیح کہتے ہیں عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے، نعوذ باللہ. اب ہماری اور ان میں کیا فرق ہے، کیا پہچان ہے؟ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یعنی ہم کہتے ہیں اللہ کا بیٹا نہیں ہے، یہودی کہتے ہیں اللہ کا بیٹا، تو پھر اس کے پیچھے ہم بھی چلے کہ ٹھیک ہے، ہاں یہودی صحیح کہتے ہیں اللہ کا بیٹا ہے. ہمیں اس کا جواب دینا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرماتا ہے کہ ان لوگوں پر افسوس ہے جن لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے کتابیں بنا لی، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہے تاکہ کوئی انہیں خرید لے، مال جمع ہو جائے، ان کی شان میں اضافہ ہو جائے، ان کے مال میں اضافہ ہو جائے. یعنی لوگوں نے اپنی مرضی سے اس دین کو بنا لیا. جس طرح عیسائیت کو بنایا، اسی طرح یہودیت کو بنایا. پھر اگر ہم کہیں کہ تمام دین ایک ہے، بالکل نہیں، غلط ہے، بالکل غلط. تمام دین ایک نہیں ہے. دین اسلام ایک واحد ہے، اکیلا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا. باقی کے تمام دین لوگوں نے بنا لیا. اگر آپ دیکھا جائے، آدم علیہ السلام مسلمان، ان کی تمام اولادیں مسلمان، لیکن آپ دیکھیں جب فتنہ آیا آدم علیہ السلام مرنے کے بعد، نوح علیہ السلام کا فتنہ آیا، نوح علیہ السلام کی قوم میں فتنہ آیا،
کون سا؟ بتوں کی عبادت کا. یعنی آدم علیہ السلام مرنے کے بعد 1000 سال تک انسانیت توحید پر تھی. پھر توحید ختم ہونے کے بعد جب لوگ شرک کرنے لگے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نوح علیہ السلام کو بھیجا. نوح علیہ السلام کے بعد پھر لوگ ٹھیک ہوئے، کشتی میں تھے. اس کے بعد انسانیت مسلمان تھی، توحید صحیح عقیدے پر تھی. اس کے بعد جیسے ہم نے بگاڑا پھر ایک نبی آئے، پھر بگاڑا پھر نبی آئے، پھر بگاڑا پھر نبی آئے. لیکن کسی بھی نبی نے نیا دین نہیں بنایا. وہ وہی دین لے کر آتے تھے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا، اور ایک ہی دین تھا. تمام انبیاء کرام کی یعنی تمام انبیاء کرام کی ایک ہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوائے کوئی معبود نہیں. اللہ کی عبادت کرنی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے علاوہ تمام تمام عبادتیں ممنوع ہے، منع ہے، اور تمام عبادتیں کرنا غلط ہے. اب ایک اور مزے کی بات یہودیوں میں کہ ان یہودیوں نے طے کر لیا تھا کہ آپ دیکھیں کہ ان کے جو سوچ ہے، ان کی جو سوچ و فکر ہے وہ بڑی مزے کی سوچ ہے. کہ اب آپ دیکھیں کہ ہمارے مسلمان بھی سے مکس ہے، لیکن یہودیوں کی ایک بہت زبردست سوچ ہے یہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیا. یعنی آپ دیکھیں کوئی انسان ہوگا جو اللہ کے ساتھ ایگریمنٹ کرتا ہے، یعنی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ یعنی یہ خود کہتے ہیں کہ جہنم کی جو آگ ہے نا وہ 40 دن رہے گی، اس کے بعد پھر یہ جو عذاب ہے وہ ٹل جائے گا، ختم ہو جائے گا. حتیٰ کہ یہودی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے تھے کہ یہ جو جہنم کی آگ ہے نا وہ صرف 40 دن تک رہے گی، اور اس کے بعد اور لوگ یعنی ہم تو نکل جائیں گے، لیکن جو برے لوگ ہیں، برے کام کرنے والے، وہ اس میں سزا پائیں گے. آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں؟ یعنی آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا جہنم کی آگ 40 سال ہے یا 40 دن ہے؟ یعنی یہودیوں نے تو اپنا کانٹریکٹ بنا لیا اللہ کے ساتھ. آپ اپنے بارے سے آپ اپنے خیال سے کیا جانتے ہو؟ آپ کیا کہتے ہو تو مجھے بتائیں کمنٹس میں لکھ کے کہ کیا خیال ہے آپ کا. کیا یہودی جو کہتے تھے ان کے پاس تو تورات تھی، موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس نبی آئے تھے، تو یہ کس وجہ سے یا کوئی ایسی سچی بات تھی یا سچا واقعہ ہے؟ یعنی ان لوگوں نے سچ میں اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا کہ 40 دن تک یہ جہنم کی آگ میں رہیں گے، اس کے بعد 40 دن کے بعد یہ جہنم سے نکل جائیں گے. حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان لوگوں نے بتایا. آپ کا کیا خیال ہے اس میں؟ آپ مجھے بتائیں. اور بس یہ ہے کہ اس میں انتظار کر رہا ہوں آپ کے کمنٹس کا، تو مجھے بھی بتائیں کہ آپ کیا سوچتے ہو اس کے بارے میں. اور پھر ہوتا کیا ہے کہ اس میں کچھ ہمارے پیارے پیارے میٹھے موٹھے مسلمان بھی پھنس جاتے ہیں، اور پیارے پیارے ہمارے میٹھے موٹھے مسلمان بھی کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیوں جہنم میں ڈالے گا. یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو کیسے اب ایک ماں اپنے بیٹے کو آگ میں ڈالے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اپنے پیارے بندوں کو کیسے جہنم میں ڈالے گا. یعنی آپ دیکھ لیں کہ یہ یہودی تو کہتے ہیں کہ ہم نے تو ایگریمنٹ کر لیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سے ایگریمنٹ کر لیا. یہ کہتے ہیں کہ ہمیں جہنم کی آگ 40 دن تک عذاب دے گی، اس کے بعد عذاب ہم پر ہٹ جائے گا. اسی طرح ہمارے پیارے پیارے مسلمان جو بھائی ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندے کو جہنم میں کیسے ڈالے گا. یعنی وہ تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، تو کیسے ہمیں جہنم میں ڈالے گا، کیسے برداشت کرے گا. یہ لوگوں کی سوچ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ کافر کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا 2 ٹوک فیصلہ ہے کہ کافر کے اوپر جنت کا پانی، جنت کے میوے، جنت کی مٹھاس حرام ہے. تو کہاں سے جائے گا پھر وہ جنت میں؟ اور ہمارے جو کافر جو مسلمان بھائی ہیں وہ تو یہ کہتے اپنی جان اسی پہ گواہ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑا معاف کرنے والا ہے، بڑا رحیم ہے، بڑا رحمان ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے. یعنی وہ ان میں اور یہودیوں میں کوئی فرق نہیں ہے. وہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں 40 دن جہنم میں رکھے گا، اس کے بعد نکال دے گا. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کیسے عذاب دے گا. ٹاپک پر آتے ہیں کہ یہودی اور یہودیت اور اسلام
ایک مذہب نہیں ہے. یعنی یہودی کی جو بات چل رہی تھی کہ یہودی آسمانی دین ہے، یعنی جو تورات آپ موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، یہودیوں کو تورات دی، جو بنی اسرائیل ہیں ان کو دی، لیکن ان لوگوں نے اسے تبدیل کر لیا کتاب کو، اور پھر اپنے آپ کو ایک نیا دین پریزنٹ کیا، ایک نیا دین لے کر آیا اور کہا کہ یہ بھی ایک نیا مذہب ہے، آسمانی ہے. لیکن یہ آسمانی دین تھا، لیکن لوگوں نے اسے یہودی بنا لیا، یعنی ان لوگوں نے. لیکن ضروری ہے کہ ہم ان باتوں کو سوچیں سمجھیں، ورنہ پھر بھی ہم یہ کہیں گے تمام مذہب ایک ہے، تو پھر جب یہ کہنے والا یا سننے والا یا سن کر تصدیق کرنے والا وہ کافر ہو جائے گا. یعنی ایک شخص کہے گا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ صحیح ہے، موسیٰ علیہ السلام کا جو دین تھا وہ صحیح ہے، اور جو اسلام میں وہ بھی صحیح ہے، یہ تینوں مذہب ایک ہے، تو پھر جو کہنے والا کافر ہے، اور سن کر اقرار کرنے والا کہے گا ہاں ٹھیک ہے آپ جو بات کہہ رہے ہو صحیح ہے، تو وہ بھی کافر. یعنی یہ ایک فتنہ ہے یہ کہ تمام مذہب ایک جیسے ہیں، کہنے والا بھی کافر، سن کر اقرار کرنے والا بھی کافر. یعنی اب دیکھیں کہ ہم نے عیسائی مذہب کے بارے میں جانا کہ لوگوں نے اسے بنا لیا، یہودی مذہب ہے جو اسے لوگوں نے بنا لیا، ٹھیک ہے. اس کے بعد لیکن اور بھی ایسے مذہب ہے جس کو خود لوگوں نے بنا لیا. لیکن اب دیکھیں کہ جو یہودی یا عیسائیت ہے، اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یہودی تورات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہے، لیکن وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے. یعنی ان کی کتاب میں، ان کی کتاب پر ان کو یقین ہی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں کہ ان کی کتابیں آسمانی ہیں. کہاں سے آسمانی کتابوں کو آگے. لیکن ایک بات یاد رکھ لے کہ صاف صاف کہ یہ جو کتابیں ہیں وہ منسوخ ہو گئی ہے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آنے کے بعد تورات، انجیل، زبور یہ کینسل ہو گئی ہے، منسوخ ہو گئی ہے. ان کی اب کوئی ویلیو نہیں ہے. حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پہ چلیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ پیپر ہاتھ میں پکڑے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا عمر تمہیں بالکل ابھی بھی یعنی دین اسلام پر مکمل ایمان نہیں ہے، پورا یقین نہیں ہے، مجھ پر رسول ہوں اس پر یقین نہیں ہے؟ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے. پھر کہنے لگے کہ اے عمر، آج بھی اگر موسیٰ علیہ السلام اگر زندہ ہو کر واپس آ گئے تو پھر انہیں میری شریعت پہ چلنا پڑے گا. یہ حدیث بتانے کا مقصد، آپ کو بتلانے کا آپ کو سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ صرف دین اسلام ہی حق پر ہے، اور جو کہتے ہیں کہ تمام دین ایک ہے یہ بالکل غلط ہے. دین اسلام اکیلا ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت بیان کرتا ہے. اللہ اکیلا ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے. اس کے بعد ایک اور بہت خطرناک فتنہ ہے، یعنی ایسا فتنہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یعنی آپ دیکھیں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ایک اور نبی ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اور نبی آئیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو بڑھانے کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھانے کے لیے. یعنی اور بھی نبی اور ڈھیر سارے فتنے ہیں. اس کی طرف میں تھوڑا سا آپ کا دماغ، آپ کی توجہ وہاں پر لے کر آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں دنیا سے جانے کے بعد کچھ نئے جھوٹے نبی آئیں گے. لیکن یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد غالباً مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، جنگ قادسیہ ہے، جنگ کون سی جنگ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خیر کرے. تو یہ ہے کہ جب ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی جنگ ہوئی جس میں اپنے آپ کو ایک نبی کہنے والا تھا، اس کا قتل کر دیا. میں امید کرتا ہوں کہ اس کو مجھے یاد آ جائے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. اچھا اب آگے بڑھتے ہیں کہ ایک نیا دین لوگوں نے بنا لیا، ایک نیا مذہب لوگوں نے بنایا. جس طرح یہودی ہے، عیسائیت ہے، اسی طرح ایک بہت بڑا فتنہ امت مسلمان میں پیدا ہوا، پیدا ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے عروج پر چل رہا ہے، یعنی جس کے کہتے ہیں احمدیہ یا پھر قادیانی. اس فتنے کا نام آپ نے سنا ہوگا، یا پھر آپ اگر انجان ہے، آپ نے نہیں سنا تو پھر اس کے بارے میں سن لیں. یعنی اس
فتنے میں کئی ایسے ہمارے مسلمان بھائی لا علم میں پھنس جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو دیکھیے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں، جو قادیانی ہیں، جو اپنے آپ کو احمدیہ کہتے ہیں، یہ لوگوں کو پیسے دے کر یا زمین دے کر یا انہیں بزنس میں سپورٹ کر کر انہیں اپنا جو قادیانی فرقہ ہے اس میں شامل کر لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو، کوئی شک ہی نہیں ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن پھر وہ آپ کو ایسی باتیں کریں گے، پھر آپ کو گمراہ کریں گے اور آپ کی آخرت ختم کر دیں گے، خراب کر دیں گے۔ یعنی آپ نے سنا بھی ہوگا قادیانی یا پھر احمد قادیانی، یعنی یہ احمد قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن یہ مسلمان نہیں ہے، یہ بہت بڑا فتنہ ہے، اور یہ فتنہ لانے والا بدبخت شخص مرزا غلام احمد، یعنی یہ مردود مر چکا، دنیا سے جا چکا، اپنے انجام پر پہنچ گیا، لیکن جانے سے پہلے اس نے ایسے کارنامے کیے، ایسے کام کیے جس کی وجہ سے لوگ اس کے پیچھے چلنے لگے۔ سب سے پہلے تو اس نے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی نے دین اسلام کے لیے بڑی خدمتیں کی، بڑے کام انجام دیے کہ لوگوں کے سامنے بڑا امام، بڑا متقی بنا، سب کچھ بڑا بن کر آیا، پھر اس کے بعد سب کے سامنے اپنے آپ کو نبی پیش کر دیا۔ جب لوگوں کے سامنے نبی رکھ دیا تو ہمارے ایسے لا علم بھائی، ہمارے جاہل لوگ اسے نبی سمجھ بیٹھے۔ یعنی آج کی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو اسے نبی مانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، لیکن اس نے قرآن کی آیتوں کو غلط ملت کر توڑ مڑوڑ کر ایسے لوگوں کو گمراہ کیا کہ اس فتنے کا شکار ہمارے کئی مسلمان بن گئے۔ یعنی اس کی کئی ساری ویڈیوز یوٹیوب، فیس بک پر اویلیبل ہے کہ اس نے کس طرح سے لوگوں کو گمراہ کیا، کس طرح سے اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیثوں کو بگاڑا، کس طرح سے اس نے اللہ کی قرآن میں جھوٹ بانا، اور پھر ایک بہت بڑا فتنہ لے کر اٹھا، کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، نعوذ باللہ۔ یعنی دنیا کے بڑے علماء، چاہے وہ کوئی بھی مسلک سے ان کا تعلق ہے، وہ تمام علماء کہتے ہیں کہ قادیانی کافر ہیں، یعنی ان کا دین ہے ہی نہیں، وجود میں ہے ہی نہیں، جو مذہب ہے ان کا ہے ہی نہیں، لیکن پھر بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، احمدیہ مسلمان کہتے ہیں۔ تو ان لوگوں نے سب سے پہلے کیا کیا، لوگوں کو پیسوں کی لالچ دی، کیونکہ لوگوں کو ضرورت تھی پیسوں کی۔ جب لوگوں کو پیسے دیے، اس کے بعد ان کا برین واش کیا، اور پھر جب قرآن کی باتیں، احادیث کی باتیں اپنی مرضی مطابق لوگوں کو توڑ مڑوڑ کر سنانے لگے اور موضوع کو تبدیل کر دیا، اور پھر ہمارے پیارے مسلمان ان کی چپڑی باتوں میں آ گئے اور سمجھا ہی نہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے یا پھر قادیانی، جو احمد غلام مرزا احمد قادیانی مردود، یہ آخری نبی ہیں۔ یعنی اگر آپ کہیں کہ یہ بھی دین، تمام دین جیسا ایک ہے، دین اسلام ایک ہے، یہودی بھی ایک ہے، عیسائیت بھی ایک ہے، اور قادیانی کا یہ جو مذہب یہ بھی ایک ہے، تو پھر سوچے پھر ہم زبان سے کیا کہہ رہے ہیں کہ تمام دین ایک ہے، تو پھر یہ دین کہاں سے ہو گیا؟ یعنی اگر آپ اپنی زبان سے پھر کہیں کہ تمام مذہب ایک ہے، تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے الفاظ اپنی زبان سے نکال رہے ہیں، کہ ہم کہہ رہے ہیں کہ قادیانی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، اپنے آپ کو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قرآن کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ قادیانی جو مرزا احمد غلام ہے وہ آخری نبی ہے، اور تمام دین ایک ہے، تمام مذہب ایک ہے، تو پھر ہمارا دماغ سوچ سکتا ہے کہ مرزا کے جیسا ہو گیا۔ ایسے ہی شیعہ مذہب، وہ اپنے آپ کو شیعہ مسلم کہتے ہیں، پھر ہم کہیں تمام مذہب ایک ہے، تو پھر یہ کون سا مذہب ہے؟ یعنی ان کی سب سے پہلے ان کی نمازیں دیکھیں، ارے ان کی نمازوں سے پہلے ان کا وضو کا طریقہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ہمیں ہاتھ دھونے کا سکھایا، اور یہ جو شیعہ ہے وہ سب سے پہلے پیر دھوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کا وقت بتایا، لیکن ان کی ظہر اور عصر ایک ساتھ ہوتی ہے، مغرب اور عشاء ایک ساتھ ہوتی ہے،
یہ کون سا دین ہے؟ یہ 12 امام کو مانتے ہیں. پھر اس کے بعد جو 12 امام تھے کچھ اس میں ایسے کہ امام کے پیچھے امام، امام کے پیچھے امام. یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے امام کو چنا. ان میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ان کے مقام سے ہٹا کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جگہ رکھ دیتے ہیں. کچھ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ ہے، نعوذ باللہ. کچھ تو کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سے غلطی ہو گئی، وہ وہی آپ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ لانا تھا، لیکن غلطی سے انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈیلیور کر دی. یعنی یہ شیعہ مذہب ہے. اب پھر بھی کہیں کہ تمام مذہب ایک ہے تو پھر ہماری زبان کو لقمہ مار جانا چاہیے، ہماری زبان کٹ ہونی چاہیے، ہماری زبان کو اپنی زبان کو اپنی قینچی سے، اپنی چاقو سے کاٹنی چاہیے. کہ پھر بھی کہے کہ تمام مذہب ایک ہے. اگر انسان جان بوجھ کر یہ الفاظ کہہ دے کہ تمام مذہب ایک ہے تو پھر اس انسان کا وجود دنیا میں رہنے کا قابل ہی نہیں ہے. یعنی ایسے فتنے دنیا میں آئے، اگر ہم ایسے مذہب لوگوں لے کر آئے، ایسے دین لوگ لے کر آئے، اگر ہم اسے ان کے بارے میں نہیں سمجھیں گے اور اگر ان کے بارے میں ہمیشہ کو ہاں سچ ہے یا غلط ہے، تو پھر یا تو پھر ہم کافر ہیں، یا تو پھر ہمارے دل میں ایمان ہی نہیں ہے، یا تو ہم دین کے بارے میں کچھ جانتے ہی نہیں ہیں. یعنی لوگوں نے دین کو بنایا، لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنایا، لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو، عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، لوگوں نے دین یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نیا نبی لے کر آ گیا. اور اگر ایسے عقیدے پر ہم مر جائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ہم سے سوال کرے گا کہ میرے بندے تو کہاں پر تھا، کیا جواب دیں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہے گا میرے بندے تو نے قرآن نہیں پڑھی. یعنی تمام چیزیں قرآن مجید میں موجود ہے. اللہ فرماتا ہے یہودی بھی غلط راستے پر ہے، عیسائی بھی غلط راستے پر ہے، اور جو اپنے آپ کو دین اسلام سے ہٹا کر کہتے ہیں وہ بھی غلط راستے پر ہے. اللہ سوال کرے گا میرے بندے تو نے قیامت والے دن جب ہم مر کر جائیں گے تو قرآن نہیں پڑھی، کیا جواب دیں گے؟ اللہ سے کہیں گے اللہ میں نے قرآن کو تو نہیں پڑھا. لوگ کہتے تھے عیسائیت صحیح ہے تو میں بھی کہنے لگا عیسائیت صحیح ہے. لوگ کہتے تھے کہ یہودیت جو دین ہے وہ صحیح ہے تو میں بھی کہنے لگا کہ یہودیت صحیح ہے، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. قادیانی صحیح ہے لوگ کہتے تھے، اور قادیانی اپنے آپ کو نبی کہتا تھا تو میں بھی قادیانیوں کو صحیح کہنے لگا. یعنی اس فتنے کے دور میں ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل کیا اسے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اسے تھامنا ہے مضبوطی سے. ورنہ اگر ہم اس فتنے کے شکار ہو گئے، ہمارے بچے یا پھر ان کی آنے والی نسل کو اگر ہم نہیں بتائیں گے فتنوں کے بارے میں، ان مذہبوں کے بارے میں جو لوگوں نے بنا لیا، ایسے دینوں کے بارے میں جو لوگوں نے بنا لیا، تو پھر بڑا نقصان ہے ان کے لیے. یعنی آپ دیکھیں کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو جوان لوگ وہ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قادیانی. جب ان سے ان کے بارے میں جب ان سے ڈیبیٹ ہوتی ہے، ان سے بارے میں ان سے یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہتا ہے کہ اللہ کہ خاتم النبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تم کہتے ہو کہ قادیانی بھی نبی ہے. وہ کہتے ہیں کہ وہ بات آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن قرآن مجید کی ایک اور بات وہ لے کر آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس میں کہتے ہیں کہ نبی بار بار نبی آتے رہیں گے تو نبی آ گیا. سورہ عمران آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کان کھول کر، یعنی تمام لوگوں سے جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے، چاہے مسلمان ہو، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یا نہیں کہتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کو بتا دیا. سورہ عمران آیت نمبر 19 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں ایک ہی دین ہے اور وہ ہے دین اسلام. یعنی آپ دیکھ لے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس قابل قبول ایک ہی دین ہے، وہ ہے دین اسلام. اور اگر کوئی دوسرا دین ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس دین کو قبول نہیں کرے گا. ایک شخص دوسرے دین لے کر آیا قیامت والے دن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، ایک شخص کوئی فرقے سے تعلق رکھتا تھا، ایک شخص کوئی منمانی دین بنا لیا اس نے، ایک شخص جو اپنی مرضی سے دین بنا کر لے کر آیا یا اپنی مرضی سے ایک مسلک لے کر آیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ضرور سوال کرے گا. سوال کرنے کے بعد اسے بتائے گا کہ تو میں نے تو قرآن مجید میں کلیئر کٹ بتا دیا کہ میرے یہاں دین اسلامی قبول ہوگا، کوئی اور مسلک، کوئی اور فرقہ جو لوگوں نے بنا لیا ہے، کوئی اور دین جو لوگوں نے تیار کر لیا ہے، وہ اللہ کے پاس قبول نہیں ہے. کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟
جو کرنا ہے ہمیں اسی دنیا میں کرنا ہے. قرآن کو کھولے، قرآن کو جانے، قرآن کو سمجھے، قرآن کو پڑھے. اور جب ہم پڑھیں گے، جانیں گے، سمجھیں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ایک ہی دین قبول ہے، وہ ہے دین اسلام. لوگوں نے دین بنائے، لوگوں نے فرقے بنائے. اگر میں آپ کے سامنے ایک ایک دین کا لوگوں نے جو بنایا، ایک ایک فرقے کا جو لوگوں نے بنایا، تو پھر اگر رکھوں تو پھر مجھے لگتا ہے کہ اور 10-15 منٹ 20 منٹ اسی میں چلے جائیں گے. لیکن ہمیں چاہیے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دیا اسے نعمت سمجھے، اور نعمت کے ساتھ ساتھ جو فری آف کاسٹ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام مسلمان پیدا کر دیا تو اس کے تقاضے سمجھے. اس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ قرآن کو پڑھے، سمجھے. لوگوں نے اپنی جو مرضی سے دین بنا لیا، لوگوں نے اپنی مرضی سے امام کو بنا لیا. لوگ انہی دینوں کی اتباع کرتے ہیں، انہی اماموں کی اتباع کرتے ہیں. لیکن ہمارے امام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں ان کی اتباع کرنی ہے. اور جو عقیدہ قرآن و احادیث میں ہمیں سکھایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، ہمیں وہ جاننا ہے، ماننا ہے، قبول کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ لے لو، جس سے منع کیا اس سے رک جاؤ. ہمارا جو ٹاپک چل رہا تھا کہ تمام مذہب ایک ہے، تمام دین ایک ہے، یہ کانسیپٹ کلیئر ہو گیا، آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ بالکل غلط ہے. جو لوگ کہتے ہیں وہ بالکل غلط کہتے ہیں کہ تمام مذہب ایک نہیں ہیں. یہودی عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہیں وہ، اور ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں. تو دونوں ایک کیسا ہو گیا؟ یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں اور ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ان کو نبی مانتے ہیں. دونوں میں فرق ہے. تو اسی لیے یہ اتنا سارا سب کچھ گھما کر آپ کو بتا کر سمجھانے کا مقصد یہی تھا کہ جو ٹی وی پر چلتا ہے، اینکرز آ کر بڑ بڑ کہتے ہیں اور ڈھیر ساری باتیں ہمارے کانوں تک پہنچتی ہے. اور اگر ہم ان باتوں کو سوچیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، جانیں گے نہیں، پڑھیں گے نہیں، اپنی اولاد کو سمجھائیں گے نہیں، تو پھر ہماری نسل کہاں پر جائے گی؟ کئی ایسے بچے لڑکے ہیں جن کے اسکولوں میں کرسچنس ہے، یہودی ہے، ہندو ہے، یا پھر اور مذہب کے ماننے والے. اگر ہم اپنے بچوں کے ساتھ لاپرواہی کریں گے، انہیں بتائیں گے نہیں، تو پھر وہ انہی کے ساتھ مل جل کر آگے بڑھیں گے. کالج میں ساتھ پڑھتے تھے، کالج میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کی ملاقات، ان کے ساتھ رہنا، ان کے گھر کھانے پینے جانا، یا ان کے ساتھ ماحول ان کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ رہتے رہتے پھر وہ بھی وہی دین اختیار کر لیتے ہیں جو ان کے دوست کا تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو نے جو ہمیں دین اسلام دیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس پر ہمیں برقرار رکھ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہم سیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہمارے اس میں مدد کر. اللہ تو ان چیزوں کو ہمارے دل میں، دماغ میں محفوظ کر. آمین. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس جو باتیں ہم سنتے ہیں ہمارے بچوں پہ اثر ڈال. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کے دلوں کو کھول، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک بنا. ہماری جو آنے والی نسل ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کو مسلمان بنا، صحیح عقیدے والا بنا. بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.